السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 14 سے 17 کا ترجمہ۔ آئیے جانتے ہیں آج کے سبق میں کیا آخری وقت پر ظالموں کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کنیکشن۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجرم پر پکڑ آتی ہے تو پھر یہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ چلو واپس اسی جگہ پر جہاں تم عیش و عشرت کرتے رہے ہو، تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے، تم سے مشورہ لیا جائے۔ تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہے افسوس ہم پر، ہم برباد ہو گئے، ہم ہی ظالم تھے۔ قالوا، قال اس نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، یا ویلنا، یا اے ویلنا، ویل بربادی، نا ہماری، یا ویلنا اے ہماری بربادی، اے افسوس ہم پر، انا بے شک، نا ہم، انا حقیقت ہے کہ ہم، کنا ہم تھے، کانا وہ تھا اور کنا ہم تھے، ظالمین ظالم۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، اب بندہ اعتراف کرے کہ میری غلطی ہے، میرا جرم ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو مسلسل ہی وہ یہ بات کہتے رہے، ہے ہماری غلطی، ہمارا ظلم، ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت، فا ما، فا تو ما نہیں، فما تو نہیں، زالت زالا وہ زائل ہوا، وہ ختم ہوا، زالت وہ ختم ہوئی، کیا ختم ہوئی؟ تل کا یہ، زالے کا مذکر کے لیے آتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ دعوتہم، دعواہم، دعویٰ پکار، دعاہم ان کی، دعواہم ان کی پکار، ان کا یہ کہنا کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہمارے اوپر ہی افسوس ہے، ہماری ہی غلطی ہے۔ جب یہ جملہ ہے نا فما زالت، تو اس کا لفظی معنی بنتا ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ فما، فا تو ما نہیں، زالت ضائع ہوئی، ختم ہوئی، یعنی وہ مسلسل رہی، ہمیشہ رہی۔ فما زالت تو لگاتار رہی، تل کا یہ، دعوتہم، دعواہم ان کا دعویٰ، ان کا یہ کہنا کہ ہم ہی ظالم تھے، مسلسل یہ بات وہ کہتے رہے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر لگاتار ان کی یہی فریاد رہی، وہ یہ کہتے رہے، اپنے جرم کا اقرار کرتے رہے۔ کیا جرم کا اقرار کرنا ان کو بچا گیا؟ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتی یہاں تک کہ جعلناہم، جعلا اس نے کر دیا، جعلنا ہم نے کر دیا، ہم ان کو، حتی جعلناہم یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا، ان کو بنا دیا، کیا کر دیا؟ حصیداً، حصیداً کہتے ہیں کٹی ہوئی فصل، مفعول ہے، خامدین جلا ہوا، یعنی ان کو ایسے بنا دیا جیسے کوئی فصل کٹی ہوئی، جلی ہوئی ہو۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین،
یہاں تک کہ ہم نے کر دیا انہیں کٹی جلی فصل کی طرح۔ آخری وقت میں وہ کہتے رہے کہ ہماری غلطی ہے، ہم ظالم تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کے کام نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا، ایسے کر دیا جیسے کوئی فصل کٹنے کے بعد جلا دی جائے، ایسی ان کی کیفیت کر دی۔ تو جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے نا، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ بچنے کا وقت پکڑ کے آنے سے پہلے ہے، جب آ جائے تو پھر چاہے جتنے مرضی وہ فریادیں کر لے بندہ، اس کی فریاد اس کے کام نہیں آتی۔ ہاں، ایک قوم ہے، صرف ایک قوم، یونس علیہ السلام کی قوم، جس پر آیا ہوا عذاب واپس گیا ہے، ورنہ کسی قوم سے آیا ہوا عذاب واپس نہیں گیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ یہ جو دنیا میں انسان آتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، جو اس میں دل میں آتا ہے وہ کیے جا رہا ہے، تو کیا یہ دنیا ہم نے کوئی کھیل تماشا بنائی ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَمَا، اور نہیں، خلقنا، خلق اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، وما خلقنا اور نہیں پیدا کیا ہم نے، السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما، وما اور جو کچھ، بین درمیان، ہما ان دونوں کے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لائبین، لائبن کھیلنے والا، لائبین کھیلنے والے۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نے کھیلتے کھیلتے یہ کام بنا دیا ہے، بس شغل کے لیے بنا دیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، لائبین کھیلتے ہوئے۔ لائبون بھی لفظ ہوتا ہے، یہ لائبین ہے نسبی حالت میں ہے، رفعی حالت میں لائبون ہوتا ہے، واحد کو نا، واحد لفظ اس کی نسب رفعی حالت ہوتی ہے، اس کے اوپر آخر میں پیش آتی ہے، اور نسبی حالت ہوتی ہے، اس کے آخر میں زبر آتی ہے۔ اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کی رفعی حالت اس کے آخر میں واو نون آتا ہے، اور نسبی حالت میں آخر میں یہ نون آتا ہے، لائبین یہ نون کے ساتھ ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں حال، یعنی اس حال میں، اس صورت میں کھیلتے ہوئے ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے، اس کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، یعنی بے مقصد نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، یعنی اگر ہمارا کھیل کا ارادہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لو اگر، اردنا ارادہ اس نے ارادہ کیا، اردنا ہم نے ارادہ کیا، لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ، ان یہ کہ، نتخذ اتخذ یتخذ، اتخذ اس نے بنایا، یتخذ وہ بناتا ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دیتے ہیں، نتخذ ہم بناتے ہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے ہمارا، یہ ہے نتخذ، زال کے اوپر زبر آ رہی ہے، کیوں؟ اس کے شروع میں ان آ گیا، ان فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، ان نتخذ یہ کہ ہم پکڑتے، لہون کھیل،
لہو کہتے ہیں کھیل کو، تماشے کو۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ یہ کہ ہم بنائیں کھیل، اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے، کھیل تماشا کرنا چاہتے، تو پھر ہمیں یہ زمین اور آسمان اور اس کے مابین اتنی چیزیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم کیا کرتے؟ لو وردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، لاتخذناہ، لا یقیناً، اتخذنا یہ لام کو الگ کر دیں اور ہو کو بھی الگ کر دیں تو درمیان میں لفظ رہ جائے گا اتخذنا۔ اتخذا اس نے پکڑا، اس نے بنایا، اتخذنا ہم نے بنایا، لام کو ملا کے پڑھیں گے، لاتخذنا یقیناً ہم پکڑ لیتے، ہم بنا لیتے، ہو اس کو، من لدنا من سے، لدنا لدن پاس، نا اپنے، من لدنا اپنے پاس سے، اپنے ہاں، لاتخذنا من لدنا یقیناً اسے بنا لیتے ہم اپنے ہاں۔ یعنی اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا بنانا تھا تو اوپر آسمان میں پر ہی، عرش پر ہی کوئی ایسی چیزیں بنا لیتے کھیل کے لیے تو وہاں کھیلتے رہتے۔ ان کننا فاعلین، ان اگر کننا ہم ہوتے، فاعلین، کننا کانا سے ہے، کانت وہ تھا، اور کننا ہم تھے، ان کننا ہم تھے، ہم ہوتے، فاعلین، فاعلن کرنے والا، اس کی جمع ہے فاعلین کرنے والے، لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، تو اسے ہم اپنے پاس ہی بنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ اگر ہمارا ایسا کرنے کا کوئی پروگرام ہوتا، کھیل تماشا بنانا ہوتا، تو پھر ہم اسے اپنے پاس ہی وہاں آسمانوں پر ہی بنا لیتے، عرش پر ہی بنا لیتے، کوئی کھیل تو وہی کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ زمین، آسمان اور اس کی تخلیق یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، انسان تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اپنے رب کی پکڑ سے بچیے۔ یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ اگر عمل میں ہی جھانک کے دیکھ لیں جی، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوا ہے اس وقت، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے، کتنی سخت ہے یہ پکڑ اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے جانور، کتنے انسان، کتنا مال و دولت پل بھر میں سارے کا سارا بہا کے لے گیا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس وقت پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، ترلے کرتا رہے، کوئی کچھ کام نہیں آتا۔ معافی مانگنے کا وقت ایسی مصیبت آفت آنے سے پہلے کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں، اور اس کے بچنے کے لیے ابھی وقت ہے۔ جو ہماری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس پر اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط شروع کر دیں، ہر گناہ کے کام سے بچیں۔ کوئی گناہ کا کام چھوٹا سمجھ کے کرے نا، کہ کیا فرق پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کے بہت بڑا پہاڑ بن جائے۔ اور ایسے ہی کوئی اسی نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑیے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہی کل کو میرے پلڑے کو بھاری کرنے کا کام بن جائے، کام آ جائے۔ تو اس لیے یہ لمحے، یہ وقت ضائع کرنے والے نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی ہے ہمارے یہ وقت۔ دنیا کھیل تماشا قطع نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھے۔
सच्ची बात है, हकीकत है। तो देखें तो हमने तो खेल तमाशा ही बना दिया है। हमारे जो फंक्शन होते हैं शादियों के, ब्याहों के, और वहाँ फिर जो कुछ ख़वातीन को करना पड़ता है, फिर अपने ऊपर जो खर्च करना पड़ता है अपनी सजावट बनावट पर, क्या क्या है, ये मकसद तो नहीं है दुनिया का। चलो ज़रूरत की हद तक बंदा इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन सारा ज़ोर ही इसी पर लगा दिया जाए और फिर कंगला होकर बैठ जाए। फिर घर में लड़ाइयाँ, फिर फसाद, परेशानियाँ। नहीं, दुनिया एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो उस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उसके अंदर रहें, जिस बात से मना किया है उस तरफ ना जाएं। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, अपने इम्तिहान को हमेशा याद रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस इम्तिहान